الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا بیان ایک نہایت اہم موضوع پر ہے، طاقت اور غرور پر ناز کرنے والی قوموں کا انجام۔ انسان جب دنیاوی طاقت، دولت، شہرت اور شان و شوکت پر فخر کرنے لگتا ہے تو اکثر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسی قوم ہمیشہ باقی نہ رہی۔ اہل رحیت دراصل قوم سمود کے ایک قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت طاقتور، مضبوط جسموں والے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو توحید کی طرف بلائیں اور شرک و ظلم سے روکیں۔ اہل رحیت کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت پر ناز کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے ان کے مضبوط مکانات اور ان کے جسمانی زور پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اسی غرور کی وجہ سے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتیں ماننے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ان کی مخالفت کرتے۔ خاص طور پر قوم سمود کے 9 سردار، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 48۔ انہوں نے اپنی طاقت کو گھمنڈ کیا اور اللہ کے نبی کی نافرمانی میں سب کو اکٹھا کیا۔ وہی اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش میں بھی شامل تھے، جس کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ دنیاوی طاقت پر غرور کرنے والے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی کوئی تدبیر اور طاقت انہیں بچا نہ سکی۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے بچا لیے گئے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ قوم سمود کو اللہ نے بڑی طاقت عطا کی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بناتے، ان کے جسم طاقتور اور لمبے چوڑے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے؟ اہل سریم ایک قبیلہ تھا جو اپنی شان و شوکت اور فوجی طاقت پر ناز کرتا تھا۔ ان کے قلعے مضبوط تھے، ان کی فوج بڑی تھی اور وہ اپنے پڑوسی قبائل کو دباتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین سے منہ موڑا تو وہی طاقت ان کے لیے زوال بنی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے اندرونی جھگڑے، ظلم اور غرور نے ان کو تباہ کر دیا۔ آج ان کا نام باقی ہے لیکن وجود مٹ گیا۔ اگر ہم تاریخ کی اور قوموں پر نظر ڈالیں، قومیات بڑے بڑے ستونوں والے ریگستان کے شہزادے، اپنی طاقت پر نازاں، اللہ نے ان پر آندھی بھیجی اور وہ مٹی میں دفن ہو گئے۔ قوم فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کی سلطنت، فوج اور دولت دریائے نیل میں غرق ہو گئی۔ اہل بابل دنیا کی عظیم ترین تہذیب سمجھی جاتی تھی، لیکن شرک اور ظلم نے انہیں مٹا دیا۔ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، لیکن انجام سب کا ایک ہی نکلا، غرور کے بعد ہلاکت۔ قرآن و حدیث کا پیغام۔ قرآن کہتا ہے اور کتنی ہی بستیاں جو اپنی معیشت پر ناز کرتی تھیں، پھر ہمارا عذاب ان پر آ پڑا اور وہ ویران ہو گئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے چیونٹی بنا کر لوگوں کے پاؤں تلے روندے گا۔ آج بھی اگر ہم طاقت، دولت، ٹیکنالوجی اور حکومت پر غرور کریں اور اللہ کو بھول جائیں تو ہمارا انجام بھی ان قوموں جیسا ہو سکتا ہے۔ اصل طاقت نہ فوج ہے، نہ دولت، نہ شہرت۔ اصل طاقت اللہ کی اطاعت اور تقویٰ ہے۔ یا اللہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنی طاقت پر نہیں بلکہ تیری رحمت پر بھروسہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں تکبر اور غرور سے محفوظ رکھ۔ ہمیں نبیوں کی سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ ہمیں حق پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دنیا فانی، شان و شوکت میں مبتلا نہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے ناظرین، یہ اور ان کی قوم کا واقعہ، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔